غسل میت سے متعلق چند مسائل غسل دینے کے بارے میں۔ میت کو نہلانے کا حق سب سے پہلے اس کے قریب ترین رشتہ دار کو ہے۔ بہتر ہے کہ وہ خود نہلائے اور عورت کی میت کو قریبی رشتہ دار کے عورت ہی نہلائے، کیونکہ یہ اپنے عزیز و اقارب کی آخری خدمت ہے۔ مرد مرے تو مرد حضرات نہلائے، عورت مرے تو عورت اپنے رشتہ دار میں۔ ویسا سب ہوتا نہیں اب زمانے میں، کون تو بھی دم رکھنے والا، ہمت کرنے والا انہیں نہلا لیتا، ویسا نہیں بولے تو کون بھی آتے نہیں، کون سا کھوالے کراتے، تمہیں کہتے بھی کر لو جی کپڑا پینا کم نہ دے دلو، ہے نہیں؟ کبھی خوف زدہ کرنے والا میری درخواست ہے تو وہ وقت میں کھڑے بولے تو ذرا ہمت آنگا اپنے رشتہ دار ہونے کے ناطے، نہیں وہ بھی نہیں ہوتا تو خاموش باہر چلے جاؤ، وہ رکھ کر بیمار پڑ کو پھر ان کا نہلانے دلانے تک کے نو بتانا نہیں۔ کبھی کبھار آدمی اس کی وجہ سے ڈگمگا جاتا نا، بیمار پڑ جاتا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے پیٹ میں گیس زیادہ ہوتا، آدمی کو اٹھا کر بٹھاتے وہ ڈکار آتا، ان کو پوچھو ہوا بھی خارج ہو جاتا، پاخانہ ہو جاتا، پیشاب ہو جاتا، ڈکار آتا کہتے۔ یہاں ایک عورت کا مغرب میں جنازہ تھا، نہیں مغرب میں جنازہ تھا، مغرب میں جنازہ یہاں آیا نہیں، میں پوچھا کیا بھائی کروا تو نہیں نہلانے گئے تو ہنکی کھول ڈالے کہتے، کیا ہوتا ہے ہنکی کھول ڈالے۔ اس کے بعد عبد الرحمن ڈاکٹر کو بلا کر پوچھے تو گیس کی وجہ سے بھی ہنکی کھل جاتا، ہوا اندر رہتا نہیں، اس کی وجہ سے بھی ہنکی کھل جاتا۔ پھر عشاء میں لائے نماز جنازہ، یاد ہے کہ آپ کو؟ ہاں عشاء میں وہ عورت کا جنازہ تھا، لائے گئے نہلانے گئے تو اٹھا کے بیٹھا ہنکی کھول ڈالے۔ خدا نہ خاصا کم ہمت والا اس وہاں رہے، بولے کیا حالت، اس کی آنکھیں بند ہوتی۔ یہ آخری خدمت ہے، یہ سب ہوں گا نہیں ہمارے ہاتھ سے، عبید بے حوالے کر ڈالنا۔ لیکن عام طور پہ جب علماء کا انتقال ہوتا ہے علماء آ کر نہلا دیتے، عام آدمیوں کو دیتے نہیں جسم، علماء چاہ کر نہلا دھلا کر کفن پہنا کر، شروع میں فرسٹ دھڑ دھلاتے نہیں، دھڑ سب نے ڈائریکٹ غسل کرا کر کفن پہنا کر ریڈی رکھ دو، جب تمہارا وقت ہوگا اٹھا لگا جاؤ، کتنا گھنٹہ تو بھی رکھو کیا بھی فرق پڑتا نہیں، ایسا ہو۔ مرد کو مرد اور عورت کو عورت غسل دے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ کسی کو اجرت دے کر بھی غسل دیا جا سکتا، لیکن اجرت لے کر غسل دینے والا ثواب کا مستحق نہیں ہوگا، ان کا وقت لگتا کیا۔ کسی کا خاوند مر گیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفنانا درست ہے۔ اگر بیوی مر جائے تو شوہر کو اسے نہلانا، اس کا بدن چھونا، ہاتھ لگانا درست نہیں، البتہ دیکھنا درست ہے۔ کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا، جنازہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ مرد مر گیا تو عورت 4 مہینے 10 دن تک نکاح میں رہے جیسا عدت میں رہتی نہیں، تب عورت غسل دے سکتی ہے شوہر۔ بیوی مر گئی تو انہیں نہیں کر سکتا۔ اگر میت مرد ہے اور مردوں میں کوئی نہلانے والا نہیں ہے تو بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کے لیے اس کو غسل دینا جائز نہیں ہے۔ وہ کیسا ہو جائے گا بھائی، ہمت والی عورت ہے گا تو پرواہ نہیں، کانتی بھی قریے میں کون تی مر گئے، کون بھی نہلانے دھلانے والا نہیں ہے۔ تپاتور کے بازو میں ایک قریے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، وہ آدمی کے انتقال ہونے کے بعد ایک دن مکمل جنازہ رکھے، یہاں سے آتے وہاں سے آتے، ادھر سے آتے ادھر سے آتے۔ اب اٹھانا چاہیے تھا ان کو ظہر کو، پہلے دن صبح کو 10 بجے کے مرے سے، دوسرے دن ظہر کو اٹھاتے، نہلانے والے ملے نہیں۔ ان کو دیکھو ان کو دیکھو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، وہ دوسرے دن مغرب کو اٹھائے، ایسا ہوا۔ اگر بچہ یا بچی ہو تو عورت غسل دے سکتی ہے، اس طرح مرد بھی، چھوٹی بچی ہے تو عورت غسل دے سکتی ہے، مرد بھی غسل دے سکتا ہے۔ کم عمر رہے تو
وہ یہاں لکھو نہیں ہے نابالغ کر بول کو، نابالغ کا تو 13 سال بھی ہو جاتا، 12 سال بھی ہو جاتی، بڑی ہونے کے قابل ہوتے وہ بچی کو نہیں، اور وہ مرد بچے کو نہیں، بالکل چھوٹی بچی 1 مہینے کا، 1.5 مہینے کا، 2 مہینے ایسے وقت میں کر سکتے۔ جو شخص حالت جنابت میں ہو یا جو عورت حالت حیض میں یا نفاس میں ہو تو میت کو غسل نہ دے، کیونکہ اس کا غسل دینا مکروہ۔ ناپاک مرد ناپاک عورت غسل نہ دے۔ غسل دینے والا باوضو ہو تو بہتر ہوگا۔ غسل دینے کے لیے بیری کے پتے میں پانی ڈال کر گرم پانی تیار کرے، جب پانی آدھا گرم ہو جائے تو غسل دے۔ بہتر تیز گرم پانی سے نہ غسل دے، زیادہ گرم ڈالا تو کو بیٹھا تھا، زیادہ گرم ڈالو نہ۔ غسل دینے کے لیے گھر کے برتن استعمال کیے جا سکتے، اگرچہ وہ مستعمل ہو۔ نئے برتن منگانا ضروری نہیں ہے، نیا منگانا ضروری نہیں، مسجد میں پرانا بھی رہتا ہے، یا گھر کا برتن میں بھی نہلا سکتے۔ گھر کا برتن میں سب کون بھی نہلاتے نہیں، وہ یاد آتا کرتے ہیں۔ میت کے بالوں میں کنگھی نہ کرے، نہ ناخن کاٹے، نہ کہیں کے بال کاٹے، سب اس طرح رہنے دے۔ بعض مرتبہ مدتیں آدمی پڑا رہتا، زیر ناف مچ رہتا، اسے کرنے کی نوبت آتی نہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 40 دن میں ایک مرتبہ ناف کے نیچے کے بال کاٹ اللہ، اب اسے کاٹنے کی نوبت آئی نہیں، ہسپتال میں پڑا تھا، انہیں لوگوں کے بیچ میں مدتیں گزر، اب مون سا دیکھے کیا ایسا ہے نا، کاٹ نہیں، ناخن بھی کاٹنا نہیں، زیر ناف بال بھی کاٹنا۔ لوگوں کا گمان ہے جیسا ہے، بڑا بڑا ناخن رہے تو سوال کرتے نہ کو سے فرشتے معلوم قبر میں کون ممکن ان کو کھیکر چھوڑا دیں گے، ڈر کو کیا کراتے ہیں، ناخن کٹ کر کو چھوڑاتے، ناخن کٹ کرنا میں نکال دو۔ میت کے نہلانے میں کوئی عیب دیکھے تو کسی سے نہ کہے، بالکل اس کا چرچا نہ کرے، یہ سب ناجائز ہے۔ کیا تبھی ان میں کمی پیشی ہے گا تو بولنا، باہر بولتا پورا، وہ کہتے نا یہ نا میں دیکھا کیا وہ نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میت کو غسل دیا اور میت کی کسی کے عیب کو دیکھا اس کو چھپاتا ہے تو 40 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ غسل دینے والا اگر اس میں عیب پائے، کوئی کمی پیشی پائے اور وہ لوگوں میں نہ کہے تو اللہ 40 مرتبہ اس کی مغفرت کر دیا اللہ بولتا۔ اللہ اکبر۔ مریا ہوا آدمی کا عیب بولنا نہیں بولنے پر اللہ 40 مرتبہ مغفرت فرماتے ہیں، تو زندہ آدمی کا بولے تو، زندہ آدمی کا عیب بولے نہیں تو۔ اگر کوئی اچھی علامت دیکھے تو مثلا چہرے کی نورانیت، تبسم کا تو شکری نہیں، مسکرانا، تبسم کا تو کیا، تبسم کو دیکھ لگایا نا میں، تبسم کا معنی کیا ہے، مسکرانا وغیرہ، اسے ظاہر کر دینا بہتر ہے۔ پانی نہ ہونے کے سبب کسی میت کو تیمم کرایا گیا ہو اور پھر پانی مل جائے تو اس کو غسل دے دینا چاہیے۔ وہ بھی کبھی ایک نوبت آتی ہوں گی، اس کے سے مسئلہ بھی سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور جو میت پر کفن ڈالے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے، میت کو ناپاکی سے پاک کروا دیتا ہے، بدن میں میل کچیل ہو تو پاک کر دیتا ہے، اور اللہ اس کے پورے گناہوں کو پاک کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میت کو غسل دینے والا میت کو غسل دینے کے بعد خود بھی غسل کر لینا مستحب ہے، بہتر ہے، نہیں کرے تو کیا بھی نہیں کرے تو کیا بھی نہیں۔ ہاں، اس میت پر بہتر ہے غسل کر لینا جس میت میں ناپاکی چیز اترے، پاخانہ پیشاب زیادہ اتر جائے، یا خون کا جھرا ہو، یا پوسٹ مارٹم کا بھی ہوتا نا بعض مرتبہ، ان کو بھی بعض مرتبہ غسل دیا جاتا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے، صحیح معنوں میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ وقت آنے سے پہلے ہم ہی لوگوں کے حقوق اور اللہ کے جتنے حقوق ہیں سب کو ادا کرنے کے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔